ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سے بھی۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ سن لیجئے کہ جو روزہ افطار ہے وہ ہمارے ہاں کب ہوتا ہے؟ جب سورج، سارے بولیے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو ساتھ ہی روزہ ہم کیا کرتے ہیں؟ افطار کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، وہ کہتے ہیں رات تک۔ تو سورج جو غروب ہے وہ رات نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ غروب ہونے تک، قرآن نے کہا رات تک۔ اس لیے ان کے ہاں یہ ہے کہ روزہ افطار وہ 10-15 منٹ 20 منٹ لیٹ کرتے ہم سے۔ تو چلو آپ کرتے ہو، آپ کرو، آپ اور بہت کچھ کرتے ہو، لیکن یہ کہ اب اہل سنت پہ چونکہ اعتراض ہو رہا ہے بار بار کہ یہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہو رہا، تو ہم چونکہ اختلاف سے ذرا نکل آئے تھے، اس لیے نکل آئے تھے کہ قرآن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، اور قرآن میں ہی اتنا کچھ ہے، اسی کو بیان کرتے رہو تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، وہ نہیں ختم ہوگا۔ تو لیکن چونکہ اب اہل سنت کے روزے کا مسئلہ ہے تو اس لیے ہم اپنا روزہ بچانا چاہ رہے ہیں، تو اب یہی سمجھ لیا آپ۔ تو لائٹر موڈ میں نا ذرا میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو الحمدللہ اہل سنت ہی تو ہیں کہ جن کے عقیدے پہ عرشیوں کو بھی ناز ہے اللہ کے فضل سے۔ ہاں، یہ ہم چونکہ اتفاق کی جو ہے وہ فضا چاہتے ہیں، حالات پہلے بڑے خراب ہیں تو اس لیے، ورنہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ابھی تک کوئی ماں نے بچہ جنے نہیں ہے جو اہل سنت کے عقائد پہ اعتراض کر سکے۔ ہاں، یہ بھی ساتھ سن لیجیے۔ اب سب سے پہلے آئیے جی، وہ کہتے ہیں جی چونکہ ثم اتم الصیام الی اللیل، قرآن نے کہا رات تک۔ اب یہ ان کا ترجمہ ہے، ابھی میں اپنا ترجمہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں رات تک روزے کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک۔ تو میں نے آج زور میں بھی عرض کیا تھا کہ بھائی ایک ہوتا ہے دن، ایک ہے رات، ان دونوں کے درمیان میں کوئی تیسری چیز بتائیے، یا تو دن ہوگا۔ اب جب سورج غروب ہوا آپ کی چاند کی تاریخ بھی بدل گئی نا، تو یا تو دن ہے یا رات ہے۔ تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب سورج غروب ہو چکا ہے، اب غروب ہونے کے بعد میں آپ سے پوچھوں کہ اب دن ہے یا رات ہے، تو یا تو آپ کہیں گے دن ہے، تو آپ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے بھائی، سورج غروب ہو چکا ہے اور آپ دن کہہ رہے ہیں۔ رات آپ کہیں گے نہیں، چونکہ آپ کہتے ہیں 20 منٹ کے بعد شروع ہوگی، تو دن ہے نہیں، رات بھی نہیں ہے، تو تیسری کیا شے ہے یہ آپ بتائیے گا۔ یہ میں سوال قائم کر رہا ہوں نا بھائی، میں نے رات پڑھا ہے، دن پڑھا ہے، آپ نے بھی یہی پڑھا ہے، دن ہے رات ہے، بیچ میں تیسرا کوئی ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ دن بھی نہیں ہے رات بھی نہیں ہے، درمیان میں فلاں ہے، اب فلاں ہمیں مل نہیں رہا۔ دن کہہ نہیں سکتے کہ سارے کہیں گے پاگل ہو، سورج غروب ہو چکا ہے اور چاند کی تاریخ بھی بدل گئی ہے اور آپ ابھی بھی دن کہہ رہے ہیں، تو اب تو رات ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ بات کہ تیسرا کوئی وقت ہے نہیں۔ اب سنیے ذرا آگے چلیے، تھوڑا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ لیل ہوتی کیا ہے۔ اب جب ہم قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگوں سے میری پہلی بات ہے، تو ہم جو ڈکشنری ہوتی ہے قرآن و حدیث سے نکل کر بھی کوئی بھی زبان ہے، آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں کہ یار اس لفظ کا کیا معنی کیا بنتا ہے، آپ ڈکشنری اٹھاتے ہیں، انگلش کی ہے، کوئی بھی زبان ہے، کہ ڈکشنری میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس میں فرقہ واریت ہوتی نہیں ہے۔ بھائی ڈکشنری تو زبان ہے نا، زبان تو زبان ہے، اب عربی زبان ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت چلتی؟ بولیے بھائی، زبان ہے نا، وہ تو زبان ہوتی ہے۔ اب ہم نے ڈکشنری نکالی کہ لیل ہے کیا، قرآن نے کہا نا لیل تک انتظار کریں، تو اب یہ لیل کیا ہے، تو میں اور حوالے تو دے سکتا ہوں آپ کو، میں انشاءاللہ عرض بھی کروں گا۔ سب سے پہلے میں ایران سے، جو تہران سے اصل کتاب جو شائع شدہ ہے لغت پر، ڈکشنری جس کو کہتے ہیں زبان لغت پر، انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں شب از غروب تا طلوع آفتاب۔ تو صاحب جنہوں نے زیادہ سوال کی تو وہ ذرا توجہ سے سنیں کیا کہا انہوں نے، ترجمہ یہ کیا، اور میری کتاب نہیں، ایک ان کی کتاب ہے تہران ایران سے، وہ کہتے ہیں شب از غروب تا طلوع آفتاب، کہ جو شام ہے نا، رات جو ہے یہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہے۔ رات کی جو ڈیفینیشن ہے، رات کی جو تعریف ہے، وہ کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور طلوع آفتاب تک جاتی ہے۔ آپ کو اگر فارسی نہیں بھی آتی نا، یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی، شب از غروب تا طلوع آفتاب، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ فارسی نہیں بھی آتی تو لفظ عام ہے، اردو سے ملتے جلتے لفظ ہیں۔ تو ایک تو یہ آگیا کہ لغت سے، ان کی لغت سے ثابت ہے کہ رات کا اطلاق جو اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ سٹارٹ ہوتی ہے، وہ غروب آفتاب سے ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل،
دوسرا نقطہ سنیے گا، اللیل کہا یعنی جہاں سے رات کی سرحد شروع ہوتی ہے، فی اللیل نہیں کہا رات میں۔ اب یہ بھی ہے نا کہ کبھی کبھی ذرا علمی بات بھی سنا کرے تو آپ بور ہو جاتے ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے میں بیان ہی نہیں کرتا، ضرورت کیا ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہیں بھائی۔ اللیل کہا، فی اللیل نہیں کہا۔ اگر قرآن کہتا فی اللیل، اب وہ رات میں جا کے افطار ہوتا، رات میں 20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد، رات میں، لیکن قرآن کہتا ہے اللیل، رات تک، یعنی رات کا جو آغاز ہے، جہاں سے اس کی رات کی سرحد شروع ہوتی ہے، وہاں قرآن کہہ رہا ہے جیسے آفتاب غروب ہوا، رات شروع ہوئی، آپ افطار کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث سنی، افطار کریں گے، سرکار کا حکم ہے، ابو داؤد میں ہے، فرمایا جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی، سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، تعریف فرمائی سرکار نے، ساتھ کہا یہود و نصارہ یہ افطاری تاخیر سے کرتے ہیں، تم افطاری جلدی کرنا۔ کتنے پوائنٹ آ گئے؟ 3 آ گئے۔ ایک تو لیل کی، اور میں کچھ اور بھی عرض کر دوں، آپ کہیں گے آپ نے ایک ہی حوالہ پیش کیا ہے لغت میں سے۔ ہماری جو لغت کی کتابیں، حالانکہ لغت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ ایک اور ہے لسان العرب، اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ لسان العرب ہر مسلک کے ہاں یہ لغت کی بہترین کتاب ہے، کوئی لفظ عربی کا اس میں آپ چیک کریں گے۔ اب وہ لکھتے ہیں، ابن منظور ہے، افریقی ہیں، بہت مشہور ہے، ان کے لسان العرب جلد 11 صفحہ 611 پہ کہتے ہیں کہ رات دن کے بعد آتی ہے اور اس کی ابتدا من غروب الشمس۔ غروب عربی کو کبھی سمجھے، جو آسان عربی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی مبارک زبان ہے بھائی، عام تھوڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ پھر آگے چلیے، صاحب المنجد ہیں الابجدی، وہ بھی اللیل من مغرب الشمس الی طلوع الفجر او الی طلوع الشمس، کہتے ہیں رات سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر یا طلوع آفتاب تک ہے۔ 3 حوالے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے ہاں تو آپ پتہ ہے معاملات چلتے رہتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں، آپ ہمارے پاس آیا کریں، اللہ کے فضل سے ہم اعلیٰ حضرت سے فیض لے کے مسئلہ آپ کا حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو بات بڑی رہتی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، جلدی جلدی، حوالے بہت ہیں، اس میں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ہمارے تھے عالم، انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ جب آپ دریا کی سیر کرنے جاتے ہیں نا، اور یہ جو الہ کا مسئلہ چل رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، تو یہ جو الہ ہے تک، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں تک، پیر تک چھٹیاں ہیں، تو بچوں کو پیر بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے؟ پیر کو وہ کہتے ہیں پیر تک چھٹیاں ہیں، مطلب یہ کہ پیر کو بہرحال آپ نے جانا ہے، پیر سے آپ کے سکول کا آغاز۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا، کوئی کہتے بھی ہوں تو میں سمجھانے کی عرض کروں، میں نے آج تک یہی سنا ہے کہ آپ کی چھٹیاں پیر تک ہیں، مطلب پیر کو آپ نے جانا ہے، چونکہ آغاز وہاں ہو جائے گا آپ کی کلاسز کا۔ لیکن چلیں اس کی مثال آپ کو ویسے آسان میں نے کہہ دی۔ ایک ہمارے عالم صاحب تھے، نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہے کہ میں نے دریا تک سفر کیا، سنیے گا، میں نے دریا تک سفر کیا، خشکی ہے آگے تری ہے نا، وہ کہتے ہیں میں نے دریا تک سفر کیا، تو دریا کا خشک کنارہ، سفر کی جو انتہا ہوئی وہ دریا کے خشک کنارے پر ہوئی، کہ میں نے دریا تک سفر کیا، جیسی خشکی آئی سفر ختم ہو گیا، جیسی خشکی آئی سفر، آپ کا سفر ختم ہو گیا۔ چاہے کنارے پر خشکی اور پانی وہ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہ ہو، بالکل ملے ہوئے، لیکن جب آپ نے کہا میں نے دریا تک سفر کیا تو وہاں پہنچتے ہی آپ کا سفر یہ سمجھانے کے لیے علمی بھی اور عام مثالیں بھی آپ کو دی جا رہی ہیں۔ آخری حدیث اور پھر ہمارے ان ابواب کی مستند کتابوں کے چند حوالے پیش کر دوں گا۔ اب حدیث شریف ذرا سنیں، ایک نہیں ہے، بہت ساری حدیث ہیں، اگر کوئی کہے گا تو اس کو بعد میں انشاءاللہ میں بھیج دوں گا۔ صحیح بخاری ہے، صفحہ نمبر اس کا، بلکہ اس کی حدیث نمبر 1954 ہے، 1954۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب ادھر سے رات آ جائے اور دن ادھر کو چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کی افطاری کا وقت ہو گیا۔ صحیح بخاری سند کے ساتھ ہے،
سند پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، اور فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ جلدی افطاری کرتے رہیں گے۔ افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا کام ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اب چند حوالہ جات ان کے سن لیجیے جلدی سے کہ جی ان کی جو مسند کتابیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں، تاکہ اللہ کرے یہ ہمارا جو مسئلہ ہے جو تھا بھی نہیں اس کو بنا دیے گا فضول کے اندر اپنے آپ کو ذرا ممتاز کرنے کے لیے۔ اب میڈیا بھی کہتا ہے جی آپ کا یہ ہے تو فلاں کا وقت یہ ہے، فلاں کا یہ وقت ہے، فلاں کا یہ ہے۔ اب وہ ذرا امتیاز کے لیے تو امت میں کتنا بڑا انتشار پھیلا اس بات کی وجہ سے۔ اب چند کتابیں سن لیجیے، میرے پاس کتابیں اکثر موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ پہلی کتاب ہے فروع کافی، اور یہ ان کی وہ کتابیں جیسے ہماری بخاری اور مسلم ہے قرآن کے بعد، ان کی وہ کتابیں ہیں جیسے ہماری بخاری مسلم ہے ویسے ان کی اصول کافی، فروع کافی، اصول اربع کہتے ہیں 4 کتابیں قرآن کے بعد۔ اس میں پہلی کتاب ہے فروع کافی، اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ تھوڑا سا آپ آگے چلیے تو ایک اور ان کی کتاب ہے انوار النجف، انوار النجف کے اندر موجود ہے۔ وسائل الشیعہ اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، ایک ایک کتاب کا حوالہ میں آپ کو پیش کرتا جاؤں۔ مرأۃ العقول، یہ بھی بندہ فقیر کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تہذیب الاحکام اصول اربع کی کتاب ہے، 4 کتابوں میں سے ایک ہے تہذیب الاحکام، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح مجمع اللسان فی تفسیر القرآن، اس کے اندر مسئلہ موجود ہے۔ الشافی، یہ کتاب فروع کافی، کتاب الصلاۃ ترجمہ فروع کافی ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کتنے حوالہ جات موجود ہیں کہ وہاں بھی جو لیل کا اطلاق ہے وہ سورج غروب ہونے پر ہوگا۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر آپ کو افطار کرنا ہوگا، کیونکہ پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے پھر آپ آگے دیگر جو آپ کے معاملات ہیں، کھانا کھانا ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ قرآن سے، احادیث سے، لغت سے اور جناب احباب کی کتابوں سے جب یہ بات بالکل ازر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے، تو پھر امت میں انتشار کیوں ہے؟ ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے کہ امت کی اتنی بڑی تعداد بشمول اصحاب، بشمول اہل بیت اطہار، جیسے اس میں بہت سارے ائمہ کا نام میں نے تو حوالے جلدی دیے نا کتابوں کے، اس میں باقاعدہ ائمہ جو ان کے ائمہ، ہمارے بھی امام اللہ کے فضل سے امام جعفر صادق ہیں، امام باقر ہیں، ائمہ سے یہ مروی ہے باقاعدہ، لیکن پھر بھی اتنی کتابوں کے حوالہ جات چھوڑ کر اور پھر ایسی بات کر دینا کہ جس سے انتشار پیدا ہو، افتراق ہو، لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں کہ یار پتہ نہیں میرا روزہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی رات کا جب آغاز ہو چکا ہے، غروب آفتاب ہو گیا ہے، اب اندھیرا شروع ہو گیا۔ آخری بات یہ بھی سن لیجیے، ایک اور آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں اندھیرا بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے، بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے، تو میں نے کہا یہ 2 پوائنٹ سے یہ بات غلط ہے، 2 رخ سے اگر دیکھو تو غلط ہے۔ ایک، آپ 10 منٹ کے بعد افطاری کرتے ہو تو 10 منٹ میں کون سا اندھیرا ہو جاتا ہے بھائی؟ میں نے آج بھی کہا کہ شہروں سے نکلیں، تھوڑا سا گاؤں چلے جائیں، ہمارے روزے کا افطاری اور دوسرا 10 منٹ فرق کے ساتھ کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں معمولی کو 19-20 سے بھی کم کا فرق پڑتا ہوگا، اندھیرا نہیں جاتا۔ آپ کہتے ہیں فل اندھیرا ہو تو 10 منٹ میں اندھیرا آتے ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کا بھی غلط ہو گیا، فل اندھیرا آیا ہی نہیں۔ دوسری بات، جیسے صبح سحری کے لیے کیا حکم ہے، اب سحری میں اندھیرا ہے اور آپ نے روزہ بند کر دیا ہے، ہم نے بھی اور انہوں نے بھی، تو پھر وہاں بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ دن آئے گا، اللہ کرے کہ آپ کو یہ 4-5 پوائنٹ ذہن میں رہ جائیں۔ بھائی اگر آپ مسئلہ چھیڑیں گے تو پھر کوئی بچے گا نہیں۔ پھر اندھیرے میں بھائی کون سا روزہ، آپ کہہ رہے ہیں اندھیرے میں روزہ افطار کرو، بھائی آپ روزہ بند کر رہے ہو اندھیرے میں۔ اگر اللیل کا مطلب یہ ہے، اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات آ جائے تو افطار کرو، تو رات تو پھر ساری رات ہے بھائی، وہ تو 12 بجے بھی رات ہے، وہ 10 بجے بھی رات ہے، پھر لمٹ کیسے ہوگی؟ یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ لمٹ کیسے ہے، اس بھی آپ کیا مطلب کہ کوئی شرط لگائیں گے، کوئی قید لگائیں گے کہ نہیں رات تو ہے پر اتنے والی رات ہے، مطلب کہ اتنا اندھیرا ہو، اس کی یہ لمیٹیشن ہونی چاہیے، گھنٹہ گزر جائے، 1.5 گھنٹہ، آپ لمٹ کیسے کریں گے؟ تو پھر تو غلط ہو گیا۔ افطار بھی آپ رات اندھیرے میں کر رہے ہیں اور سحری بھی رات اندھیرے میں کر رہے ہیں، تو جیسے وہاں حکم تھا کہ چائے اندھیرا ہے چونکہ اس کا وقت ہے تو اب آپ روزہ وہاں آپ کا بند ہو جائے گا، سیم مسئلہ یہاں پر ہے۔ تو یہاں قطعاً ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یقین جانی میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے نا بعض علمی اختلاف ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایویں بنا دیا گیا۔ آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ روزے کا وقت ہے غروب الشمس، یہ لفظ موجود ہے،
فقہ میں، لغت میں، سیرت میں، تاریخ میں، حدیث میں غربت الشمس کے الفاظ ملیں گے، غروب الشمس کے ملیں گے۔ تو بھائی جب سورج غروب ہو گیا ہے تو اب لوگوں کو روزہ افطار کرنے دو، اور پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ جلدی افطار کرو، جلدی افطار کرو۔ تو پھر اس حدیث کے آنے کے بعد بھی اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو پھر بجائے اس کے کہ یعنی ایک ضد ہے، ہٹ درمی ہے، علمی اختلاف اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب مسئلہ حل ہو گیا جی انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا سن لیجیے، میں نے اس پہ عرض کر دیا تھا، وہ بھی کسی نے حدیث بھیج دی، چڑھا دی۔ اس نے کہا جی حدیث میں موجود ہے، عام علماء کہتے ہیں اذان کا وقت شروع ہوا تو بھئی کھانا پینا بند کر دو۔ وہ کہتے ہیں حدیث ہے، سرکار فرما رہے ہیں اذان ہو رہی ہے کھاتے رہو۔ اب حدیث تو ہے، پر وہ حدیث کون سی ہے بھائی؟ اب وہ پچھلے سال کل بھی میرے خیال اپلوڈ ہم نے کیا تھا، اللہ کے بندو خدا کے لیے لوگوں کے روزے خراب نہ کرو، خدا کے لیے نہ خراب کرو۔ یار 14.5 صدیاں امت غلط تھی، یعنی پہلے تو یہ جواب ہے نا، بس 14.5 صدیاں علماء کو سمجھ نہیں آئی ہے، فقہاء کو سمجھ نہیں آئی، مفسرین کو سمجھ نہیں آئی، تصوف والوں کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو آج سمجھ آ گئی ہے۔ وہ کتنے لوگوں نے کہا جی علماء ایویں کہتے رہے، وہ جب بتایا گیا کہ بھئی آپ حدیث پڑھیے پوری، ایک کون سی نماز ہے، بتایا گیا کہ سرکار کے دور میں 2 اذانیں فجر کی ہوتی تھیں، ایک تہجد کے لیے ہوتی تھی، ایک فجر کے لیے ہوتی تھی۔ سب کے حوالے بخاری مسلم سے دیے گئے کہ یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اذان تھی، ایک تھی فجر کی اذان۔ تو جہاں سرکار فرما رہے ہیں، ایک جواب یہ تھا کہ بھئی یہ تہجد کی اذان ہے، وہ سرکار فرما رہے ہیں اگر تہجد کی اذان ہو رہی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا مت چھوڑیں، آپ کھانا کھاتے رہیں، کیونکہ وہ اذان ہی تہجد کی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک ہمارے محدث نے جواب دیا کہ بھئی یہ مطلقاً بات تھی، اس میں روزے کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ سمجھ آگئی بات؟ کیا مطلب کہ بھئی ظہر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو کہا حضور نے کہ بھئی کھانا کھا لو، اس لیے کہ نماز پڑھیں گے بھوک میں تو آپ کو نماز میں خیال ہوگا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو کہا بھئی ابھی تو ٹائم پڑا ہے، 15 20 25 منٹ ہے نا، اذان ہو رہی ہے، آپ کھانا کھاتے رہیں، پیٹ بھر لیں، آپ سکون سے آ کے جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ اس میں روزے کا لفظ نکال دو، رمضان کا لفظ نکال کے دکھا دو، ہے ہی نہیں، تو یہ تو مطلقاً مغرب کی بھی ہو سکتی ہے، یہ فجر کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ظہر کی بھی ہو سکتی ہے، اور مغرب کا زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مغرب کی بات ہو رہی ہے کہ کھانا کھا لو، کم از کم ابھی اذان شروع ہوئی ہے، اذان ہوگی، آپ آرام سے شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں، لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں، اور امت پھر انتشار افتراق میں پڑتی ہے۔ آخری بات یہ ہے بھائیو، پریشان نہیں ہونا، آپ کو وہ عقیدہ اللہ نے عطا فرمایا ہے جس پہ فرشی بھی ناز کرتے ہیں اور عرشی بھی ناز کرتے ہیں۔